بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ سے ہمارے بچوں کو اسلامیات کے سبق میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی تو اس وقت حضرت ختیجہ کا سن مبارک 40 برس تھا۔ مگر آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہوگی کہ یہ تاریخ کا وہ جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اور یہ بات فقط حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور اہمیت کو کم کرنے کے لیے گڑھی گئی ہے۔ جب ہم تاریخی شواہد کو دیکھتے ہیں تو حقیقت اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ آئیے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کا آج مختصر سا تجزیہ انالیسس کرتے ہیں۔ بیہقی، جن کا سن وفات 458 ہجری ہے، اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی تو صحیح یہ ہے کہ آپ کا سن مبارک 50 برس تھا۔ کتنی عمر ہے وقت وفات آپ کی؟ 50 برس۔ آگے آتے ہیں۔ حضرت ختیجہ کی وفات بعثت کے 10ویں سال ہوئی، اس میں سب کا اتفاق ہے، جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کے بعد آپ 10 سال حیات رہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد حضرت ختیجہ سے کب ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد حضرت ختیجہ سے بعثت کے 15 سال قبل ہوا ہے، یعنی بعثت کے بعد آپ 10 سال حیات رہیں، اور بعثت سے پہلے 15 سال، کتنے ہو گئے؟ 25 سال، اور کل آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال، یعنی 50 میں سے 25 نکالے، کتنے بچے؟ 25 برس۔ یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی تو اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 25 سال تھی، یعنی گویا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک بھی 25 برس تھا اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا سن بھی 25 برس تھا۔ کوئی ایج ڈفرنس نہیں ہے وقت ازدواج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی ختیجۃ الکبریٰ میں۔ یہ ہے تاریخ پر مبنی انالیسس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ وقت ازدواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن 25 برس تھا اور حضرت ختیجہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے لکھا ہے۔ تو اب 25 سال تاریخی تجزیے کے حساب سے عمر بنتی ہے وقت عقد، وقت ازدواج، اور بعض نے 28 برس بھی لکھا ہے، مگر 40 برس کسی صورت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام کی محسنہ ہو کر بھی وہ مظلومہ ہیں کہ جن سے حسد کی بنیاد پر یہ جھوٹ تاریخ میں بولا گیا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور بیوہ تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ معتبر حوالے موجود ہیں کہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کنواری دوشیزہ تھیں جب نبی پاک کے عقد میں تشریف لائیں۔ یہ سب موجود ہے حوالوں میں۔ وہ عظیم بی بی جو افضل نساء العالمین کی ماں ہو، قرآن کی آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کی عملی تعبیر ہو، تبلیغ اسلام کے سخت ترین ایام میں جس پاک بی بی کے کردار کی روشنی کو اللہ نے نور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رکھا ہو، جس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی این مثل ختیجہ کے کلمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس پر جاری رہتے ہوں، وہ بی بی جو صبح قیامت تک عالم نسواں میں اسلام کی ہر خیر میں اول ہے، اور ایسی اول ہے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اس عظیم المرتبت محسنہ اسلام کو اللہ مشرکین کی زوجیت میں دے دے گا؟
مسلمانوں کو شرم نہیں آتی ایسے نظریات رکھتے ہوئے؟ ایسا تصور کرنا ایک مسلمان کے ڈوب مرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ عظمت و شان حضرت ختیجہ یہ ہے کہ اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ اللهم صل على